بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین میم. تلک آیات الکتاب المبین. نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون. ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین. ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمة ونجعلہم الوارثین ونمکن لهم فی الارض ونری فرعون وہامان وجنودہما منہم ما کانوا یحذرون. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سورہ قصص شروع ہوتی ہے 20ویں پارے میں، اور یہ سورہ مبارکہ بھی ان صورتوں میں سے ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. مکی اور مدنی صورتوں میں یہ فرق ہے کہ جو صورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں ان میں زیادہ بحث عقائد کی ہے، چونکہ وہاں بنیاد رکھی جا رہی تھی اور بنیاد عقیدہ ہے. مدنی صورتوں میں احکام پہ بحث زیادہ ہے، چونکہ وہاں احکام نازل ہونا شروع ہو گئے تھے، نماز روزے کے، حج زکوٰۃ کے، حلال حرام کے، جہاد کے، قتال کے، رخصت کے، نکاح طلاق کے. تو مدنی صورتوں میں احکام پہ بحث زیادہ ہے. مکہ مکرمہ میں جو صورتیں نازل ہوئیں ان میں عقائد و نظریات پہ زیادہ بحث ہے. عربوں میں موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور فرعون کا واقعہ بہت مشہور تھا اور معروف تھا، لیکن بے شمار اس میں قصے کہانیاں بن گئے تھے. کسی نے کسی انداز سے بیان کیا، کسی نے کسی انداز سے بیان کیا، تو بہت سی باتیں گھڑ کے لوگوں نے اس میں داخل کر لیں. آج بھی آپ بے شمار کتابیں مارکیٹ میں ملتی ہیں، کسی کا نام قصص الانبیاء ہے، کسی کا پتہ نہیں کیا کیا قصے انہوں نے لکھ دیے ہیں، اور بیشتر روایات جو ہیں وہ اسرائیلیات ہیں. بنی اسرائیل یا یہودی جب گمراہ ہوئے تو انہوں نے بہت سی کہانیاں گھڑ گھڑ کے شامل کر دیں اور عجیب سے واقعات بنا دیے، اور آج تک ہمارے اہل علم بھی ان سے لے لیتے ہیں. ہماری تفاسیر میں بھی اسرائیلیات ملتی ہیں، لیکن مفسرین کرام نے درج کر کے آگے نشاندہی کر دی ہے کہ یہ بات اسرائیلیوں میں سے آئی ہے. تو اس سورہ میں بنیادی طور پر فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو بنیاد سے لے کر انجام تک مربوط ارشاد فرمایا گیا. طاسین میم حروف مقطعات ہیں، اور ان کے معنی کیا ہیں اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے.
ہمارے لیے ان کا پڑھنا ویسا ہی ضروری ہے جیسی باقی سارے قرآن کا پڑھنا، اور ان سے جو کیفیات ہیں قرآنی آیات میں دو چیزیں ہیں، ایک ان کا معنی اور مفہوم ہے، ایک ان میں کیفیت ہے جو دل پہ وارد ہوتی ہے۔ تو اگر معنی نہ بھی آتا ہو، قرآن کی تلاوت کی جائے تو کیفیات دل میں آ سکتی ہیں اگر دل میں خلوص ہو۔ تو حروف مقطعات کے بارے بھی علماء تفسیر یہی وضاحت فرماتے ہیں کہ اگرچہ ہمیں معنی نہیں آتا لیکن کی تلاوت سے جو ثواب ملتا ہے یا جو کیفیات قلب پہ بننی چاہیے وہ بنتی ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ باتیں محض باتیں نہیں ہیں، یہ اس کتاب کی باتیں ہیں جو ہر چیز کو کھول کے رکھ دیتی ہے، حق بیان کرتی ہے، پوری وضاحت سے بیان کرتی ہے۔ دو باتیں ہوتی ہیں، بعض لوگ بات سچی کرتے ہیں، بات حق ہوتی ہے، لیکن اسے چھوٹا مختصر کر کے ایسا بیان کیا جاتا ہے کہ سننے والا کوئی ناراض نہ ہو۔ جس کے خلاف جس کے حق میں ہے وہ تو خوش ہوگا، جس کے خلاف جائے گی وہ ناراض ہوگا۔ تو بندے سچ بولتے ہوئے بھی اسے کچھ مختصر کر کے کچھ درمیان سے نکل جاتے ہیں۔ فرمایا یہ کتاب ایسا نہیں، کتاب مبین، یہ کھول کے رکھ دیتی ہے، کسی کو پسند آئے درست ہے، کسی کو نہ آئے ٹھیک ہے، اس کا اثر اس پہ ہوگا، دوسرے کے انکار کا اثر وہ خود بھگتے گا، لیکن یہ کتاب کسی کا لحاظ نہیں کرتی، یہ بات کو واضح کر کے بیان کر دیتی ہے، اس کی بات حق ہوتی ہے، قطعی ہوتی ہے، یقینی ہوتی ہے اور بے لحاظ ہوتی ہے۔ سچ بھی وہ مکمل سچ ہوتا ہے جو بے لحاظ ہو، جس میں فریقوں کا لحاظ کرنا پڑے کہ فلاں بھی ناراض نہ ہو، یہ بھی خفا نہ ہو، اور سچ بھی کہہ دوں تو اس میں بہت سی پھر وہ اختصار کرنے پڑتے ہیں۔ فرمایا یہ کتاب ویسی نہیں ہے، یہ حقیقی کتاب ہے، الکتاب ہے۔ جب اس کے ساتھ الف لام لگا کر اسے معرفہ کیا گیا تو اس کا مطلب ہے الکتاب کا معنی یہ ہے کہ اس کے ساتھ کی کائنات میں کوئی دوسری کتاب۔ اس کا ترجمہ انگریزی چھپ رہا ہے، آیا نہیں، میرے خیال ہے الکتاب کا ترجمہ اگر آئے گا تو ہوگا دی بک، یعنی یہ ایسی انوکھی نرالی کتاب ہے کہ اس کی خصوصیات بے پناہ۔ ایک تو ہر بات اس میں 100% سچی ہے، ہر بات بلا کسی کے لحاظ کے وضاحت سے بیان کر دی۔ پھر دنیا کی کوئی دوسری ایسی کتاب نہیں کہ جو اپنے نزول سے لے کر قیامت تک کے انسانی مسائل کا حل بیان کرے۔ کوئی ایسی دوسری کتاب نہیں جو گزرے ہوئے واقعات کو صحت کے ساتھ بغیر شک و شبہ کے بیان کرے۔ کوئی ایسی کتاب نہیں جو پورے انسانی معاشرے کا رہن سہن، کاروبار، تجارت، حکومت، رعیت، بادشاہ، ہر ایک کے فرائض بیان کر دے۔ عدلیہ کیسے ہوگی، تعلیم و تعلم کیسے ہوگا، خزانے کی وزارت کیسے چلے گی، کس کا کس پر کتنا حق ہے، کہاں زیادتی ہو جائے گی، پھر انصاف کیا ہے، اس کو کس طرح لوگوں تک پہنچ۔ کوئی زندگی کا شعبہ نہیں ہے جسے اس نے کھول کے بیان نہ کر دیا، اس لیے اسے الکتاب کہا گیا ہے کہ حقیقی کتاب ہے، اور پھر مبین ہے، بلا لحاظ، سچی کھری سیدھی بات ارشاد فرما دیتی۔
لہذا اس میں ہم آپ کو نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق لقوم یؤمنون، موسیٰ اور فرعون کی بات ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی، اور ایک بہت بڑے حکمران، بہت بڑے شہنشاہ، بہت بڑی طاقت فرعون کا واقعہ سناتے ہیں بالحق، بالکل سچا اور کھرا راستی کے ساتھ، بلا کم و کاشت۔ اس طرح سناتے ہیں کہ جس میں شبے کو بھی، کوئی ادنا شبے کو بھی، شک کو بھی دخل نہیں۔ لقوم یؤمنون، واقعہ تو سناتے ہیں اور سچ سچ سناتے ہیں اور واضح کر کے کھول کے سناتے ہیں، لیکن عجیب بات ہے، مولی رومی فرماتے ہیں طفل را گر نہ دہی بر جائے شیر، طفل بیچارہ ازانا مردہ گیر، کہ روٹی انسان کی بنیادی غذا ہے، لیکن جو شیر خوار چھوٹا بچہ ہے جس نے ابھی روٹی شروع ہی نہیں کی، آپ اس کا دودھ بند کر دیں اور اسے روٹی دینا شروع کر دیں تو وہ اسی سے مر جائے، کیونکہ ابھی اسے روٹی ہضم ہی نہیں ہوتی، ابھی اس کی غذا صرف دودھ ہے۔ طفل را گر نہ دہی بر جائے شیر، چھوٹے بچے کو دودھ بند کر دو، اسے روٹی دینا شروع کر دو، طفل بیچارہ ازانا مردگی۔ تو سچ مطلوب حیات ہے، سچ روح کی غذا ہے، روح کی دوا ہے۔ سچ کو جاننا، سچ کو ماننا، سچ پر عمل کرنا، سچ پر یقین کرنا انسانی زندگی کی ضرورت ہے، لیکن جن کی زندگیاں ہی نامکمل ہیں ان کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ جنہوں نے صرف جسم پالے ہیں اور روحیں مردہ ہیں، فرمایا کتاب تو کھری کھری بات کرے گی، واضح کر کے بتا دے گی، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کو فائدہ ہوگا جن میں نور ایمان ہے۔ کافر تو شاید اور بھڑک کر اس کا انکار کر کے اور جرم اپنے سر دھر لے اور غضب الہی کو دعوت دے۔ کتاب سچی ہے، بات وضاحت سے کرے گی، قصہ منو ان بیان فرما دے گی، وہ سارا حق ہوگا، لیکن حق ہضم اسے ہوتا ہے جس میں نور ایمان ہو۔ نور ایمان ہی نہ ہو تو روح مردہ ہوتی ہے۔ مردے کون سی غذا کھاتے؟ جب روح ہی مردہ ہے تو غذا کون سی کھائے گی؟ یہ روح بھی عجیب مردہ ہے، جن کی روحیں مر بھی چکی ہیں۔ جب تک مادی زندگی موجود ہے، روح میں استعداد موجود ہے کہ اسے پھر آپ ایمان کا کلمہ پڑھا دے تو وہ زندہ ہو جاتی۔ وہ ایسا کریم ہے کہ اس نے روح میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ کوئی ساری عمر بھی کفر کرتا رہے، روح مردہ رہے، جب بھی اسے نور ایمان نصیب ہوگا، جب بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ یقین کرے گا، اقرار کرے گا، روح زندہ ہو جائے گی۔ یہ اللہ کی عجیب شان ہے۔ دھاتوں میں سونا اور چاندی اللہ نے دھاتوں کے سردار بنا دیا۔ طبیب بناتے ہیں، سونے اور چاندی کا کشتہ کر دیتے ہیں، چھائی خاک ہو جاتی ہے۔ یعنی اتنی وزنی دھات ہے، لیکن سونے کے کشتے یا چاندی کے کشتے کی پہچان یہ ہے کہ اگر کوئی طبیب آپ کو دیتا ہے کہ یہ سونے کا کشتہ ہے تو تھوڑا سا پانی پہ ڈالیں، شیشے کے گلاس میں پانی ڈالیں، اس پہ تھوڑا سا ڈالیں، اس میں جو ذرا جز بھی کچا ہوگا وہ نیچے بیٹھ جائے گا، اس میں وزن ہوگا، اور جو خاک ہو چکا ہے وہ اوپر پانی پر تیرنا شروع ہو جائے گا۔ تو کشتے کا مطلب ہے کہ بالکل خاک ہو جاتا ہے،
لیکن سونے اور چاندی دونوں میں خصوصیت ہے کہ ان میں بعض اجزاء ملا کر انہیں چرخ دیں پھر سونا بن جائے، کشتے سے پھر سونا بن جاتا ہے، چاندی کا کشتہ کشتے سے پھر چاندی بن سکتی ہے۔ اسی طرح انسانی روح مری ہوئی ہو، جب تک بدن کو موت نہیں آتی کلمہ پڑھ لے پھر زندہ ہو جائے، یہ اس کا احسان ہے۔ اس نے اس میں عجیب خصوصیت رکھ دی ہے کہ مرنے سے پہلے جب ایمان کا اقرار کر لے روح پھر زندہ ہو جاتی۔ تو فرمایا فائدہ تو انہیں ہوگا جن کی روحیں زندہ ہیں، جن تک وہ کیفیات اتریں گی۔ الفاظ تو کافر بھی سنتے تھے، مومن بھی سنتے تھے۔ الفاظ سننے سے مومن کا نور ایمان بڑھتا تھا اور کافر کا کفر بڑھ جاتا تھا۔ کیسی عجیب بات ہے، الفاظ وہی ہیں۔ کافر کو صرف الفاظ پہنچے، اس نے اپنے نظریات کو انہیں ٹکراتے دیکھا اور بھڑک اٹھا اور اس کا کفر بڑھ گیا۔ مومن کو الفاظ کانوں میں پہنچے، کیفیات دل میں اتر گئی، نور ایمان میں زیادتی کا سبب بن گئی، یقین میں اور زیادتی ہو گئی، ایمان میں اور پختگی آ گئی۔ تو فرمایا لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ان لوگوں کو فائدہ ہوگا جن میں نور ایمان ہے۔ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ، بے شک فرعون اپنی حکومت میں، اپنی زمین پر، اپنے ملک پر بہت بڑا چڑھا ہوا تھا، اللہ بہت بلند ہوا تھا، بہت اونچا چڑھا ہوا، اپنی مملکت میں خود کو سجدے کرواتا تھا، الوہیت کا دعویٰ کیا ہوا تھا، بادشاہت ہی نہیں خدائی کا دعویٰ بھی تھا، معبود بنا ہوا تھا۔ اور جعل اہلہا شیعا، اپنے ہی ملک کے لوگوں کو گروہوں میں بانٹ دیا تھا۔ لفظ شیعہ کا اصطلاحی ترجمہ گروہ یا جماعت یا طبقہ ہے۔ قرآن کریم نے اس لفظ کو غالباً، اگر مجھے صحیح یاد ہے تو 8 دفعہ استعمال کیا ہے، لیکن ہر دفعہ ان گروہوں پہ استعمال فرمایا جو دیندار نہیں تھے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ تو فرمایا اس نے اپنے ملک کے شہریوں کو گروہوں میں بانٹ دیا تھا۔ ایک طبقہ بنی اسرائیل کا تھا، اسرائیل لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے عہد حکومت میں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے سارے خاندان سمیت تشریف لائے، یہیں رہائش ہو گئی، پھر وہ خاندان بڑھتا رہا، وہ لاکھوں کی تعداد میں ہو گئے، وقت بدلتا رہا، حکومتیں بدلتی رہیں، پھر فرعون کا دور آیا تو فرعونوں نے اسرائیلیوں کو غلام بنا دیا، اور غلام بھی ایسا جس کی کوئی قیمت نہیں، یعنی ان سے سارے کام کرواتے، مشقت لیتے، لیکن کوئی اجرت نہیں تھی۔ زندہ رہنے کے لیے انہیں کھانا کپڑا دے دیتے تھے، وہ بھی اتنا جو زندگی کے لیے ضروری ہو، اور انہیں اس قدر کمزور کر دیا تھا، یستضعف طائفۃ منہم، انہیں گروہوں میں بانٹ دیا تھا اور اتنا کمزور کر دیا تھا انہیں کہ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم۔ نجومیوں نے فرعون سے کہا کہ یہ جو بنی اسرائیل ہے، ہمیں ستاروں کے حساب سے یہ سمجھ آتی ہے کہ ان میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے اور وہ تیری سلطنت کا تیا پانچا کر دے گا اور تیرے سارے نظام کو اور تیرے مذہب کو تباہ کر دے گا، تیری حکومت ختم ہو جائے گی۔ اس نے کہا یہ کون سی بات، اسرائیلیوں کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے قتل کر لو۔
قتل عام شروع ہو گیا تو پھر اس کے اپنے لوگوں نے فریاد کی کہ اس طرح تو ان کی بوڑھے مر جائیں گے، بچے قتل ہو جائیں گے تو ہماری خدمت کون کرے گا، ہم کیا کریں گے؟ تو اس نے کہا اچھا ایسا کرو، بچے قتل کر دو، بچیوں کو چھوڑ دو۔ کچھ عرصہ یہ چلتا رہا کہ بیٹی ہو تو چھوڑ دیا جائے، بیٹا ہو تو قتل کر دیا جائے۔ اس پر بھی انہوں نے شور کیا کہ یار بندہ تو کوئی رہے گا نہیں۔ تو پھر ایک اور نظام آیا کہ 1 سال جو بچے پیدا ہوں وہ قتل کر دیے جائیں، دوسرے سال جو ہوں انہیں رہنے دو۔ تو مفسرین کرام کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کی ولادت تو اس سال میں ہوئی جس میں بچے قتل ہو رہے تھے، اور ہارون علیہ السلام کی ولادت اس سال میں ہوئی جس میں قتل نہیں کیے جاتے۔ تو نجومیہ کو کہنے میں آ کر اس نے کہا جی یذبح ابناء، ان کے بیٹے ذبح کر دو، قتل کر دو۔ یعنی کسی کو بے حیثیت کرتے کرتے اس حد تک پہنچا دیا کہ ان کے مولود بچے ذبح کر دیے جاتے، سرکاری سپاہی آ کر ذبح کر دیتے، کاٹ دیتے، مار دیتے، اور کوئی فریاد نہیں تھی، کوئی جرم نہیں تھا۔ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور بچیوں کو زندہ رہنے دیتے۔ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، بے شک وہ بہت بڑا فسادی تھا۔ یہاں بھی ایک عجیب نکتہ ارشاد فرمایا ہے قرآن کریم نے کہ جب فرعون نے قتل کا حکم دے دیا، اس کے سپاہی بچے قتل کرتے تھے تو کوئی آگے سے اس کا دفاع تو نہیں کرتا تھا، کوئی آگے سے اٹھ کر جھگڑا نہیں کرتا تھا، کسی میں جرأت نہیں تھی کہ وہ بچہ چھپا لے، کسی میں جرأت نہیں تھی کہ آگے سے وہ لڑائی کرے، کہ سوچے کہ میں سپاہیوں کو ماروں گا، میں نہیں مارا، کچھ نہیں تھا۔ تو پھر قرآن نے مفسدین کیوں کہا ہے؟ فساد تو ہوتا نہیں تھا، وہ تو چپ چاپ مرتے رہتے تھے۔ ہم سمجھتے ہیں بندوں میں جھگڑا ہو تو یہ فساد ہوتا ہے، حقیقی فساد وہ ہوتا ہے جو عذاب اللہ کی طرف سے نتیجے کے طور پر آتے۔ جب کوئی برائی کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں، اس کے رد عمل میں جو آتا ہے، اگر وہ انسانوں کے لیے تکلیف دہ ہو تو حقیقی فساد یہ ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا جی میں بڑا پریشان ہوں، دوسرا کہتے ہیں میں تم سے زیادہ پریشان ہوں، ہر گھر میں لڑائی ہے جی، ہر گھر میں۔ اچھا ایک اور بڑا تماشا ہے، یہ ہمارے گھر میں اثرات ہیں، پھر وہ جب تعویذوں والوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ انہیں یقین دلا دیتے ہیں کہ تمہارے ساتھ تو اثرات ہیں، تمہارے گھر پہ بھی اثرات ہیں، تمہارے کاروبار پر بھی ہیں، تم پر بھی۔ یہ ہوتا کیا ہے؟ یہ اثرات کہاں سے آتے ہیں؟ یہ ہمارا کردار ہوتا ہے جو ہم پر مسلط ہو جاتا ہے۔ آدمی ایک لفظ منہ سے نکالتا ہے تو وہ پوری فضا کو متحرک کرتا ہے۔ ہم جو کام کرتے ہیں وہ کام پوری فضا کو متاثر کرتا ہے۔ جو ارادہ ہمارے دل میں ہوتا ہے وہ اپنا اثر فضا پہ چھوڑتا ہے۔ اگر دلوں میں نیکی نور ایمان ہو، کام شریعت کے مطابق ہو، خلوص سے اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے تو اس سے پھول کھلتے ہیں، فضائیں روشن ہوتی ہیں، خوشبوئیں پھیلتی ہیں، روح معطر ہوتی ہے، نسیم جاں معطر ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، گھر بھی خوش ہوتے ہیں، ماحول بھی خوش ہوتے ہیں، والدین بھی خوش ہوتے ہیں، اولادیں بھی خوش ہوتی ہیں، رعیت بھی خوش ہوتی ہے، حکمران بھی خوش ہوتے ہیں۔ لیکن جو ہم سوچتے ہیں اس میں ظلمت ہو، برائی ہو، غلط سوچ رہے ہیں، پھر اس کے مطابق جو الفاظ منہ سے نکالتے ہیں وہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہیں، یا ان میں لالچ ہے، پھر جو کام کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی نافرمانی ہے، تو اس سے دھوئیں اٹھتے ہیں، ظلمت پیدا ہوتی ہے، تاریکی پیدا ہوتی ہے۔ پھر وہ رد عمل جب آتا ہے تو گویا آگ برستی ہے، اس دھوئیں میں چنگاریاں ہوتی ہیں کردار کی۔
پھر اس کے ساتھ ایک سزا اللہ کریم بڑھا دیتے ہیں کہ اگر تم یہی چاہتے ہو تو میں تم پر مزید شیطان مسلط کر دوں گا جو تمہارے ساتھ ہی رہیں گے. کہ جو بیچارے عامل کہتے ہیں نا تم پر تمہارے ساتھ کچھ ہیں چیزیں ہیں تم پر اثرات ہیں، بیچارے سچ ہی کہتے ہیں. 10 شیطان اگر ایک کے ساتھ مقرر ہیں تو پھر اثرات تو ہوں گے، اور وہ ساتھ بھی کچھ چیزیں. کچھ لوگ خود کہتے ہیں جی میں چلتا ہوں تو کوئی میرے پیچھے چل رہا ہوتا ہے، جی رات کو ہماری چٹکنیاں بند ہوتی ہیں تو کوئی کھول دیتا ہے، جی ہمارے برتن کوئی کھڑکا دیتا ہے، جی ہماری دیوار سے خون کا چھینٹا آ جائے. تو بھائی 10 شیطان ایک بندے کے ساتھ ہیں، 20 شیطان ہیں، گھر میں بندے 5 ہیں، شیطان 100 ہیں، تو وہ کیا نفلیں پڑھیں گے؟ کچھ تو کریں گے نا. چٹخنیاں کھولیں گے، بتیاں جلائیں بجھائیں گے، آپ کو ڈرائیں گے. اب آپ کو وہ لوری دینے سے تو رہے. تو یہ عاملوں سے نہیں جائیں گے. عامل اور آپ کو کوئی کفریات لکھ کر گلے سے باندھ دیں گے یا جھوٹ گلے کان میں ڈال کر آپ کو گمراہ کر دیں گے تو مزید شیطان آ جائیں گے. اس کا علاج توبہ ہے. جہاں ہو جس جگہ ہو خلوص دل سے اللہ سے توبہ کرو اور حضور کی غلامی کا عہد کر لو اور نیکی شروع کر دو. اللہ انہیں دفع کر دے گا، یہ سائے شائے ہٹ جائیں گے. یہ واحد علاج ہے اس کا. تو فرمایا انہ کان من المفسدین. حالانکہ آگے سے کوئی مقابلہ فساد نہیں ہوتا تھا، لیکن اس ظلم کے نتیجے میں معاشرے پر جو بلائیں ٹوٹتی تھی تو اللہ نے فرمایا یہ فرعون فساد کرنے والا تھا. اس کی وجہ سے، اس کے کردار کی وجہ سے، فرعونیوں کے ظلم کی وجہ سے پورا معاشرہ گرفتار عذاب رہتا تھا، گرفتار بلا رہتا تھا. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. واجبہ سبحان اللہ. وہی کر سکتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا. فرمایا مجھے رحم آ گیا ان مظلوموں پر جو بیچارے قتل ہو رہے تھے، لخت جگر ان کے قتل کیے جا رہے تھے اور وہ فریاد بھی نہیں کر سکتے. انہیں تو رونے کی اجازت بھی نہیں تھی، اونچا سانس لینے کی اجازت نہیں تھی، اور آنکھوں کے سامنے اپنے بچے قتل ہوتے دیکھ رہے تھے. تو اللہ کریم نے چاہا کہ ان کمزوروں پر احسان کریں. الذین استضعفوا، جو کچھ بھی نہیں رہے، جن کی کوئی حیثیت نہیں رہی. اب جس ماں جس باپ کی گود سے نوزائیدہ بچہ لے کر تلوار سے کاٹ دیا جائے اور وہ رونے پر بھی پابندی ہو، فریاد بھی نہ کر سکے، اب اس سے زیادہ کمزوری کا تصور کیا ہے؟ وہ چوں بھی نہ کر سکے، رونا بھی جرم بن جائے. فرمایا لیکن میں قادر ہوں. میں نے چاہا کہ ان کمزوروں کو اوپر لاتے، ان پر احسان کرتے. ان منا، میں نے چاہا کہ ان کمزوروں پر میں کرم کر دوں، احسان کر دوں، مہربانی کر دوں. یہ تو کمزوری کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں. زمین پر اتنا کمزور تو کوئی جانور بھی نہیں ہے. اس کے پاس بھی کوئی شکاری آ جائے تو بھاگنے کا موقع تو ہے، زخمی ہو جائے تو تڑپنے کی اجازت تو ہے، چیخنے چلانے کی اجازت تو ہے. ان بیچاروں کے تو گود سے نوزائیدہ بچے لے کر ذبح کیے جائیں، نہ یہ چھپا سکتے ہیں، نہ بھاگ سکتے ہیں، نہ رو سکتے ہیں، نہ فریاد کر سکتے ہیں. انتہا ہو گئی نا کمزوری کی. تو فرمایا اللہ کی رحمت جوش میں آئی. اللہ نے چاہا ان کمزوروں پر احسان فرماتے ہیں. سبحان اللہ، کیا شان ہے اس کی. ان کمزوروں پر احسان فرماتے ہیں. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ان کو قیادت دیتے ہیں قوموں کی. یعنی کہاں پسے پڑے ہیں، ان کو امام بناتے ہیں، پیشوا بناتے ہیں، ان کو حکومت اقتدار اختیار دیتے ہیں. یہ جو فریاد بھی نہیں کر سکتے ان کو ہم اقتدار امام بناتے ہیں، پیشوا بناتے ہیں، حکمران بناتے ہیں.
وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور جو محلات اور خزانے اور فوجیں اور لشکر اور طاقت فرعون کے پاس ہے، اب اس کا مالک ان کو بناتے ہیں۔ وہ خزانے، وہ محلات، وہ باغات فرعونیوں سے خالی کرا کے ان کے حوالے کرتے۔ سبحان اللہ، اللہ ہر وقت ہر چیز پہ قادر ہے، جو چاہے وہ کرے۔ تو فرمایا ان منا علی الذین استضعفوا، ہم نے فرمایا اللہ کا کرم جوش میں آیا اور فرمایا ان کمزور ترین انسانوں پر احسان فرمایا جائے۔ نستضعفوا فی الارض، روئے زمین پر کمزور ترین لوگ۔ نجعلہم ائمہ، ہم ان کو امام و پیشوا بناتے ہیں، ان کو حاکم اور حکمران بناتے ہیں، ان کو اقوام عالم کا لیڈر بناتے ہیں۔ نجعلہم الوارثین، اور انہیں ان فرعونی محلات اور خزانوں اور حکومت اور اقتدار کا وارث بناتے ہیں، ان سے لے کر ان کو عطا کرتے ہیں۔ نمکن لہم فی الارض، ہم ان کو حکومت اور اختیار دیتے ہیں زمین پر، بادشاہت ان کو عطا کرتے ہیں جو رو بھی نہیں سکتے، جو اتنے کمزور ہیں کہ اپنا دکھ زباں پہ نہیں لا سکتے، جو اتنے کمزور ہیں کہ بچوں کے قاتل کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے، فریاد نہیں کر سکتے۔ مالک الملک نے چاہا چلو بہت پس گئے، اب ان پر احسان فرماتے ہیں، انہیں حکومت و اقتدار بھی دیتے ہیں، انہیں شاہی محلات خالی کرا کے ان کے سپرد کرتے ہیں، باغات اور نہریں اور زمینیں جو فرعونیوں نے قابو کیا وہ ان کے قبضے کو اختیار میں دیتے ہیں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکر جس بات سے ڈرتے ہیں، جو انہیں خطرہ پیش آ گیا ہے، جس کے لیے وہ بچوں کو قتل کرا رہے ہیں کہ ایسا کوئی بندہ نہ پیدا ہو جائے جو ہمارا اقتدار ختم کر دے، جس بات سے ڈرتے ہیں ہم چاہتے ہیں انہیں دکھا دیں، ان کی آنکھوں کے سامنے وہ کر کے دکھا دیں کہ جس کو قتل کرنے کے لیے تم کوششیں کر رہے تھے اس کو ہم تمہارے گھر میں تمہاری گود میں پالیں گے۔ فرعون کو، حامان کو اور ان کے لشکروں کو دکھا دیں کہ جس بات سے وہ ڈرتے تھے کہ کوئی ایسا بندہ نہ پیدا ہو جائے جو ہمیں شکست دے دے، ہماری حکومت چھین لے، ہمیں رسوا کر دے، ہمیں تباہ کر دے، جس کے لیے انہوں نے لاکھوں بچے تحقیق کرا دیے۔ وہ بچہ جس کی خاطر یہ سارا ظلم کرتے رہے، اس کو میں فرعون کی گود میں پالوں گا، انہیں دکھاؤں گا کہ قدرت کے کام کیسے ہوتے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ سبحان اللہ، فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کی والدہ سے بات کی، بنیاد رکھ رہے ہیں اسرائیلیوں کو حاکم بنانے کی اور فرعونیوں کو تباہ کرنے کی، لیکن اللہ کریم خود مسبب الاسباب ہے۔ یہ عالم جو سارا تخلیق کا ہے یہ سارا اسباب کے ساتھ منسلک ہے، اسباب بھی وہ خود پیدا کرتا ہے، ان میں نتائج بھی وہ خود پیدا کرتا ہے، لیکن چیزیں اسباب سے وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ حضرت اللہ کریم براہ راست جو چاہیں کریں، تو یہ درمیان میں اسباب کیوں ہیں؟ اللہ چاہے سورج چڑھا دیں، چاہے سورج اتار دیں، چاہے اسے روشنی دیں، چاہے بجھا دیں، چاہے دن کر دیں، رات کر دیں، چاہے بارش برسا دیں،
تو بڑا لمبا سبب بنتا ہے، سورج چمکتا ہے، دھوپ ہوتی ہے، بادل بنتے ہیں، بھاپ اٹھتی ہے، بادل پھر ہوا کہاں لے کے جاتی ہے، کہاں جا کے برستے ہیں، تو اسباب کا بکھیڑا کیوں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا میں نے بھی اس پہ بڑا سوچا، بالآخر مجھے سمجھ آیا کہ تجلی ذاتی کو مخلوق برداشت نہیں کر سکتی اس عالم میں۔ اللہ کریم اگر ذاتی طور پر تجلی فرمائے تو چیزیں معدوم ہو جائیں گی، کام کیا ہوں گے؟ مٹ جائیں گی۔ اس لیے اس نے اسباب پیدا کر دیے، ان کے نتیجے میں کام ہوتے رہتے ہیں۔ اب یہاں ایک سبب بنا دیا، فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے ہم نے بات کی، یہاں وہی لغوی معنی میں ہے، اس کا ترجمہ ہے بات کرنا۔ الہام فرمایا، القاء فرمایا، وجدان فرمایا، کس طرح بات کی یہ اللہ کریم جانے اور موسیٰ جانے، لیکن اللہ نے ان کے قلب میں اپنی بات ڈال دی۔ کیا بات کی آپ نے؟ اس کا مطلب ہے امت متفق ہے اس پر کہ کوئی خاتون نبی نہیں ہوئی اور غیر نبی پر وحی نہیں آتی۔ تو یہاں اوہینا کا مطلب ہوگا کہ ہم نے موسیٰ کی والدہ سے بات کی۔ جب موسیٰ پیدا ہوئے تو اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کی والدہ سے بات کی۔ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا، رات کو پیدا ہو گیا، سحری کو پیدا ہو گیا، شام کو پیدا ہو گیا، تو پھر جو محلوں میں متعین تھے وہ رپورٹ بھیجتے، وہ رپورٹ جو انچارج تھا شہر کا اس کے پاس جاتی، پھر وہ سپاہی مقرر کرتا، وہ جا کر اسے ذبح کراتے۔ تو کچھ دیر تو لگتی تھی۔ اب ہر گھر پہ تو سپاہی تلوار لے کے کھڑے نہیں تھے، جہاں بچہ پیدا ہوتا تھا وہ رپورٹ جاتی تھی، پھر سپاہی متعین ہوتے تھے کہ تم جاؤ، وہ جا کے قتل کراتے تھے۔ تو فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے بات کی اور فرمایا ان ارضی ہے، خوب پیار سے اسے دودھ پلاؤ۔ ابھی تو فرعونیوں تک اطلاع جائے گی، پھر وہ متعین کریں گے سپاہی۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، لیکن جب یہ آپ کو اندیشہ ہو جائے کہ اب سپاہی آ جائیں گے، خبر ہو گئی ہے، تو پھر اسے فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اسے دریا میں ڈال دیں۔ سبحان اللہ، اللہ کریم نے کیا بچا رہے ہو مالک الملک، کہ فرعونیوں کے قتل سے بچایا اور ایک چند گھنٹوں کا بچہ دریا میں ڈال دو تو وہ اپنے ہاتھ سے مار دیا، بچہ تو مر گیا، دریا میں کیا وہ تیر لے گا یا بچ جائے گا؟ دوسری جگہ آتا ہے کسی ٹوکرے کسی صندوق میں ڈال کر موجوں کے حوالے کر دیں۔ یا اللہ، پھر اب ایک ماں کے لیے جس کو ابھی ابھی چاند سا بیٹا عطا ہوا ہو، اور نبی تو تخلیقی طور پر نبی ہوتے ہیں، پھر اللہ کا رسول ہو، اولی العزم ہو، وہ رسول ہو جسے اللہ سے براہ راست کلام کرنے کا شرف حاصل ہوا، تو کتنا پیارا، کتنا نورانی، کتنا خوبصورت، کتنا دل کو لبھانے والا بچہ ہوگا وہ۔ ماں کو تو بچہ ویسے ہی بہت پیارا ہوتا ہے، ہر ماں کو فطری طور پر، لیکن اگر وہ بچہ آگے چل کر اولی العزم رسول بننے والا ہو تو اس کی پیشانی کیسی ہوگی، اس میں کتنے انوارات ہوں گے، اس کا وجود کیا ہوگا۔ وہ تو چاند سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی، چاند سے عظمت میں انبیاء بہت زیادہ ہے۔ یہ کہنا کہ چاند کا ٹکڑا ہوگا صحیح نہیں ہے، چاند بہت نیچے رہ جاتا ہے، ایک ادنا مخلوق ہے، نبی کا مقام بہت بلند ہے، اور پھر اللہ کا اولی العزم رسول کلمہ ربہ تکلیما، جس سے اللہ کریم سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل، تو پھر ماں تو باری باری جا رہی ہوگی۔ اللہ کریم نے بات بھی کی تو کیا کی کہ جب خطرہ ہو کہ فرعونی آ کر قتل نہ کر دے، دریا میں ڈال دیں۔ بار الہ، اب سمجھ آئی
کہ الہام و القا یا اللہ کا جو کلام ہوتا ہے اس میں اتنی قوت ہوتی ہے کہ جس پہ وہ کلام ہوتا ہے اسے اس پہ قطعی یقین آ جاتا ہے، وہ شک و شبہات میں نہیں رہتا، ایسا کروں یا نہ کروں یہ نہیں ہوتا۔ اگر ولی پر الہام ہو، یہ ولیہ تھی، نبی نہیں تھی، ولی پر الہام یا القا یا وجدان ہو تو اس میں اتنی قوت ہوتی ہے، تو جو نبی پر وحی ہوتی ہے اس میں کتنی طاقت ہو۔ اسی لیے نبی پر جو وحی ہوتی ہے وہ نہ کسی بادشاہ سے ڈرتا ہے، نہ سلطان سے، نہ لوگوں سے، نہ افراد سے، علل اعلان ڈنکے کی چوٹ وہ بات بیان کر دیتا ہے۔ نبی کی یہ شان ہوتی ہے کہ جو من جانب اللہ وحی آتی ہے اسے ڈنکے کی چوٹ علل اعلان بیان کر دیتا۔ یہ قوت الہی ہوتی ہے جو اس وحی میں ہوتی ہے۔ اب ایک ولیہ ہے، خاتون ہے، اس کو الہام ہوا، عجیب الہام ہوا کہ بیٹے کو دودھ پلاؤ اچھی طرح، لیکن تھوڑا وقت ہے تمہارے پاس، ابھی فرعونیوں کو خبر ہو جائے گی، جب کھٹکا محسوس کرو دریا میں ڈال دینا۔ باری الہ تو نے کیا بچایا؟ فرعونیوں سے بچا کے مچھلیوں کی خوراک بنا دیا۔ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، فَلْقِیہِ فِی الْیَمِّ، تو اسے دریا میں ڈال دے، وَلَا تَخَافِی وَلَا تَحْزَنِی، کسی بات کا اندیشہ نہ کر کے بچہ ڈوب جائے گا، پانی میں غرق ہو جائے گا، کوئی دریائی جانور کھا جائے گا، مگرمچھ کھا جائے گا، مچھلی کھا، کوئی لا تخافی، تو نے دریا میں نہیں ڈالا، تو نے ہمارے حوالے کر دیا، ہم جانے دریا جانے بچہ جانے، تو اسے دریا میں ڈال دے، تو نے ہمارے حوالے کر دیا، ہم جانے دریا جانے بچہ جانے، ولا تحزنی، اور دکھ بھی نہ کرنا۔ حزن ہوتا ہے محبوب کا دکھ، دوسرے کا دکھ، ولا تحزنی، اپنا جو خطرہ ہو اسے ڈر کہتے ہیں، خوف کہتے ہیں، ولا تخافی، لیکن حزن محبوب کا دکھ ہوتا ہے۔ یہاں انہیں بیٹے کا دکھ تھا نا، فرمایا ولا تحزنی، حزن کا لفظ استعمال ہو۔ یوسف علیہ السلام کے دکھ میں یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں رو رو کر سفید ہوئیں، فرمایا وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، ان کی آنکھیں یوسف کے دکھ میں سفید ہو۔ اسی طرح غار ثور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو فرمایا لا تحزن، میرا دکھ نہ کر۔ بڑی بحثیں کرتے ہیں کج بحث لوگ جو ہیں اس پر کہ جی وہ تو ڈر گئے تھے اور حضور نے حوصلہ دیا۔ حضور تو فرما رہے ہیں میرا غم نہ کر، لا تحزن، لفظ حزن ہے وہاں۔ یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کا دکھ تھا، لفظ حزن ہے وہاں میں۔ والد ام موسیٰ کو موسیٰ کا دکھ تھا، ولا تحزنی، موسیٰ کا دکھ نہ کرنا، کوئی خطرہ محسوس نہ کرنا، کوئی غم نہ کرنا، کوئی ڈر محسوس نہ کرنا، لا تخافی، کوئی آ کر، اب یہ بھی تو ایک ڈر ہے کہ ایک ماں کے ابھی بچہ ہوا، وہ فوجی آ جائیں، وہ کہیں بھی اب یہ بھی تمہارے بچہ ہوا ہے، تم بیمار پڑی ہو، ابھی تمہارے یہاں والا بچہ کہاں ہے؟ یہ خوف بھی تو ہے نا، اپنی جان کا بھی تو خوف ہے۔ فرمایا لا تخافی، کوئی ڈر نہیں، تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا، ولا تحزنی، اور موسیٰ کا ڈر بھی کوئی نہیں، موسیٰ کا دکھ بھی نہ کر، نہ اپنا غم کرو، جہاں ذات کا غم تھا وہاں تخافی آیا ہے، خوف نہیں کھانا، ولا تحزنی، اور موسیٰ کا بھی کوئی دکھ نہیں کرنا۔ انا رادوہ الیک، ہم تجھے واپس لوٹا دیں گے۔ تو دریا میں نہیں ڈال رہی، تو میرے دست شفقت میں دے رہی ہے، اور تھوڑی دیر بعد ہی میں تجھے بچہ واپس لوٹا دوں گا۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یہ سلامت رہے گا، اور یہ بڑا ہو کر میرے رسولوں میں سے ہوگا، یہ میرا پیغمبر ہوگا، رسول ہوگا، کچھ نہیں بگڑتا اس کا، اور تجھ سے جدا بھی نہیں رکھوں گا، تیری ہی گود میں پالوں گا، فکر نہ کر۔
اب وہ جو الہام و القا تھا، جو اللہ کی بات تھی، اس میں اتنی قوت تھی کہ ام موسیٰ نے واقعی موسیٰ علیہ السلام کو کسی بکسے ٹوکرے میں رکھ کر دریا میں ڈال دی۔ بعثت عالی کے بعد کائنات کا کوئی فرد حضور کی اتباع سے باہر ہوگا تو اللہ کا نافرمان، خود کو مسلمان کہتا ہو یا نان مسلم ہو، غیر مسلم ہو، زندگی حضور کی اطاعت ہے۔ کسی کو کشف ہوگا، الہام ہوگا، وجدان ہوگا تو اس پر از خود عمل نہیں کر سکے گا، اسے حضور کی شریعت پہ پیش کرے گا۔ اگر حضور کی شریعت کے مطابق ہے تو جس سے ہوا ہے کشف یا وجدان یا القا، وہ اس پر عمل کرے تو اس کے حق میں بہتر ہے، لیکن اس ایک فرد کے علاوہ کوئی دوسرا اس کے کشف یا وجدان کا مکلف نہیں ہے۔ نبی کو خواب بھی آئے تو وہ بھی وحی الہی ہے، وجدان ہو، الہام ہو، وہ بھی وحی الہی ہے، وحی ہو وہ خود وحی ہے۔ تو نبی کو جو الہام، القا، وجدان وحی ہوتی ہے، نبی کو الہام ہو وہ بھی وحی ہے، نبی کو کشف ہو وہ بھی وحی ہے، القا ہو وہ بھی وحی ہے، فرشتہ آ کر بات بتائے وہ بھی وحی ہے، براہ راست اللہ کریم کی طرف سے دل میں آ جائے وہ بھی وحی ہے۔ یہ وحی کی قسمیں ہیں۔ نبی کی وحی کی ساری امت مکلف ہوتی ہے۔ جو نبی کو اللہ کی طرف سے علم حاصل ہوتا ہے، نبی کی ساری امت اس پر عمل کرنے کی مکلف ہوتی ہے۔ نبی کے متبعین، خلوص دل سے اطاعت کرنے والوں کو بھی اللہ کشف، الہام و القا اولیاء اللہ کو عطا کر دیتا ہے، لیکن پہلی اصولی بات یہ ہے کہ وہ خود اس کے مکلف ہیں، کوئی دوسرا نہیں۔ تو میں ساتھیوں میں بھی ایک رجحان دیکھتا ہوں کہ کسی کو دیکھیں اسے کشف ہوتا ہے تو اس کے گرد ہجوم کر لیتے ہیں، فلاں بات بتا دو کشف کر کے۔ اگر وہ بتا دے اور آپ اس پر عمل کریں تو آپ کا ایمان جاتا رہا، آپ نے اس کو نبی مان لیا، کیونکہ نبی کے کشف پر عمل کرنا امت کا کام۔ اگر کوئی کسی کے کشف پہ عمل کرتا ہے تو ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، اس کو نبی مان رہا ہے، تو پھر فائدہ کیا ہجوم کرنے کا بھائی؟ دوسری بات یہ ہے کہ جسے کشف و الہام ہوا ہے وہ خود اس پر عمل نہیں کرتا تو کیا ہوگا؟ تو علماء جو تصوف کے ہیں اور اس شعبے کے ہیں وہ فرماتے ہیں اس کا دنیاوی کوئی نقصان ہوگا، دینی نقصان نہیں ہوگا، چونکہ اس کا کشف کوئی دینی حیثیت، دینی حکم کی اور نبی کے حکم کی حیثیت نہیں رکھتا، تو وہ خود بھی اپنے کشف پر عمل نہ کرے تو ہو سکتا ہے اس کا کوئی دنیاوی نقصان ہو جائے، دینی نقصان نہیں ہوگا، گناہ نہیں ہوگا، آخرت کا نقصان نہیں ہوگا کہ وہ نبی کا کشف نہیں ہے، اسے نہ ماننے سے آخرت کا نقصان ہوگا۔ تو یہ بات ضمناً ساتھ آ گئی کہ آپ کو الہام، القا، وحی اور ان کے مدارج کی سمجھ آ جائے، اور کشف پر چونکہ لوگوں کو بڑا شوق ہے کوئی صاحب کشف مل جائے تو اس سے پوچھ کے کام کریں، بلکہ اب تو اس کمزوری کا وہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں جو کشف بیچتے ہیں، اور اس کا نام انہوں نے استخارہ رکھ لیا ہے۔ اب استخارہ شرعی کیا تھا؟ کوئی کام ایسا آ گیا ہے جس کے کرنے کے دو راستے ہیں، دو طریقے ہیں، دونوں جائز ہیں، شرعاً دونوں جائز ہیں۔ اب بندہ پریشان ہے کہ زیادہ منافع کس میں ہے؟ تو حدیث شریف میں ملتا ہے کہ 2 رکعت دوگانہ پڑھ کے عشاء کے بعد اللہ سے دعا کر کے سو جاؤ کہ اللہ میری رہنمائی کر۔ ہو سکتا ہے اللہ کریم مہربانی فرمائے خواب میں کوئی اشارہ مل جائے کہ اس طریقے سے کر لو، اس میں زیادہ فائدہ ہوگا۔ استخارے کی بنیاد یہ ہے کہ وہ کام جائز ہو، اس کے کرنے کے متعدد طریقے ہوں، سارے جائز ہوں، ان میں سے انتخاب کے لیے استخارہ کیا۔ اب پتہ ہے استخارہ کیا ہوتا ہے؟
جی اس بچے کو ہم رشتہ دیں یا نہ دیں؟ خدا کے بندو، رشتہ کرنے کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے کہ جس سے آپ رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں پہلے اس کا دین دیکھیں، صحیح العقیدہ ہے، مسلمان ہے، عقائد سے آگاہ ہے، کردار کیسا ہے، اعمال کیسے، پھر اس کی دنیا دیکھیں۔ دنیا بھی ایک سبب ہے، کاروبار کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، اہلیت ہے، اپنا گزارا کر سکتا ہے، بچوں کا بوجھ اٹھا سکتا ہے، تو دینوں دنیا میں اگر تمہیں اچھا لگے تو رشتہ کر۔ اس میں استخارے کی کون سی بات ہے بھائی؟ اور استخارے والے کو کیا درد ہوگا اگر آپ کی بچی خوش نہیں ہوگی تو اسے کیا درد ہوگا بھائی؟ تو یہ مذاق بن گیا ہے۔ اب وہ قلم پنسل لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، سونے جاگنے کی تو ضرورت ہی نہیں۔ استخارہ تھا جس سے کام ہے وہ اپنے لیے خود کرے، وہ قلم پنسل لے کر ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور انہیں لوگ 2-3 لاکھ فیس دیتا ہے اور استخارے کراتے ہو۔ ظالم ہو، اللہ نے تمہیں شعور دیا، لیکن جو خود دین کو اہمیت نہیں دیتے، اس پر عمل نہیں کرتے، وہ دوسرے کو دیندار کیا دیکھیں گے؟ تو بہرحال ولی کے کشف کا یہ مقام ہے کہ اگر اس کا پہلی شرط ہے کہ شریعت کے مطابق ہو، دوسری بات ہے خود اسے عمل کرنا چاہیے۔ نہیں کرے گا تو کسی دنیاوی مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا، گناہ نہیں ہوگا، آخرت کا نقصان نہیں ہوگا۔ تو فرمایا ڈرنا بھی نہیں، خوف بھی نہیں کرنا، ولا تحزنی، موسیٰ علیہ السلام کا بھی کوئی دکھ نہیں کرنا، انا رادوہ الیک، ہم تمہیں واپس کریں گے، وجاعلوہ من المرسلین، یہ بچہ پلے گا، بڑھے گا، جوان ہوگا اور یہ میرے رسولوں میں سے رسول مبعوث کروں گا۔ اب آگے اللہ نے کیا انتظام کر دیا؟ فَالْتَقَطَهُ آلَ فِرْعَوْنَ، دریا میں سے نہر کاٹ کر شاہی محلات سے گزاری گئی تھی، اور اس میں ایک جگہ بادشاہ اور بادشاہ کے گھر والوں کے نہانے دھونے کی اور انجوائے کرنے کی جگہ بنی ہوئی تھی۔ اسی نہر سے شاہی محلات میں جو باغات وغیرہ تھے انہیں پانی ملتا تھا، اور ایک جگہ شاہی غسلگاہ بنی ہوئی تھی جہاں بادشاہ اور اس کے گھر والے آتے بیٹھتے، پانی میں نہاتے دھوتے، کشتیاں چلاتے۔ اب وہ ٹوکرا یا صندوق دریا کے نے اس نہر میں دھکیل دیا، وہ چند لمحوں میں وہاں پہنچ گیا۔ آگے شاہی خاندان وہاں بیٹھا تھا جہاں بادشاہوں کے نہانے دھونے کی جگہ تھی۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، فرعون کے گھر والوں نے انہوں نے کہا یار یہ کیا ہے؟ یہ بکسا پکڑو، پکڑے، بڑا خوبصورت بچہ ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ انہیں بڑا پیار آیا، انہوں نے اٹھا لیا۔ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزْنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں فرعون کے گھر والے نے اٹھا لیا تاکہ یہ فرعون اور حامان اور اس کے لشکروں کی تباہی کا سبب بن جائے۔ جس بچے کو مارنے کے لیے لاکھوں بچے قتل، ہزاروں بچے، لاکھوں تو شاید نہ، ہزاروں تو یقیناً ہوں گے، قتل کرا چکے ہیں، اس بچے کو اب لے کے کھلائیں اور پلائیں اور پالیں اور اسے اس کے ساتھ ملازم نوکر رکھیں اور اس کی پرورش کریں۔ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزْنًا، یہ اسے پال رہے ہیں کہ وہ بڑا ہو کر ان کا مضبوط دشمن بنے اور انہیں دکھی کر دینے والا دشمن بنے۔ فرمایا فرعون، حامان اور ان کے لشکر کس قدر خطا کار، کتنی غلطی پر تھے، عظمت الہی کا انکار کیے بیٹھے تھے، خود کو الہ سمجھے بیٹھے تھے، اپنے آپ کو فرعون سجدے کرواتا تھا۔ اللہ فرماتا ہے اس عودے کو تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ اس بچے کو میں اٹھا رہا ہوں یہ میری تباہی کا سبب بن جائے گا، تو لوگوں سے جن سے سجدے کروا رہے ہیں ان کی مشکل کو جائی کیا کرتا ہوگا۔ لیکن ایک عجیب بات ہوئی، فرعون نے جب بچہ دیکھا تو وہ کھٹکا،
اس نے کہا یہ بچہ جو دریا میں آیا ہے، کون ماں ہے جو خیریت سے اور ٹھیک ٹھاک اپنے بچے کو پیدا ہوتے دریا میں ڈال دے؟ یہ نہیں، یہ کسی اسرائیلی نے ڈرتے ہوئے پھینکا ہوگا کہ بچہ چلو قتل نہ ہو دریا میں بہہ جائے، لہذا اسے قتل کر دیا جائے۔ اللہ قادر ہے، مسبب الاسباب ہے، اس نے اس کی اہلیہ کے دل میں موسیٰ کی محبت ڈال دی، فطرتاً بھی بے اولاد عورت تھی، پھر اس نے مولود بچہ دیکھا، پھر بچہ اللہ کا پیغمبر تھا، کلیم اللہ تھا، اس کے چہرے پہ اور اس کی پیشانی پہ کیا انوار رقصاں ہوں گے، اسے بڑا پیار آیا، تو وہ کہنے لگی وقالت امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی بول اٹھی قرۃ عین لی ولک، کتنا خوب، یہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تیرے لیے بھی یہ بڑا پیارا بچہ ہے، ہماری اولاد نہیں ہے، دیکھو یہ تو ہمیں غیب سے مل گیا، اور یہ چند گھنٹے کا پیدا ہوا ہے، تو ہم خود سے پالیں گے، ہماری گود میں پلے گا، بڑھے گا، بولنا ہم سے سیکھے گا، کھانا پینا ہم سے سیکھے گا، تو پھر ہمارا تو یہ قوت بازو بن جائے گا، ہم اسے اولاد بنا لیں گے، بیٹا بنا لیں گے، ہماری طاقت بن جائے گا، ہمارا وارث بن جائے گا، تم کیا کہتے ہو دشمن ہوگا؟ وہ کہنے لگی قالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا وہم لا یشعرون، وہ کہنے لگی ہم اسے بیٹا بنائیں گے، چند گھنٹوں کا بچہ ہے، گود میں پالیں گے، پیار سے پالیں گے، پڑھائیں لکھائیں گے ہم، سکھائیں گے ہم، بڑا ہم کریں گے، پالیں گے ہم، بیٹا بنا کر پالیں گے، تو یہ ہم سے دشمنی کیوں کرے گا بھائی؟ فرمایا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، فرمایا لیکن انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ بچہ عام بچہ نہیں، یہ موسیٰ ہے۔ ان کی عقل و خرد یہ تھی جہاں تک انسان سوچ سکتا ہے، اور جو وہ مالک کرنا چاہتا ہے اس کا ادراک انہیں نہیں تھا۔ لیکن بڑی عجیب بات یہ ہے کہ یہ خاتون فرعون کی بیوی فرعون کے ہاتھوں قتل ہو گئی موسیٰ علیہ السلام کی رفاقت میں، اور اس کی شہادت کا واقعہ بھی عجیب ہے۔ اللہ نے اس کی مثال دی ہے قرآن کریم میں کہ یہ میرے مثالی بندوں میں ہے۔ مثال کے طور پر ارشاد فرما اذ قالت امرأۃ فرعون رب نجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین رب ابنی عندک بیتا فی الجنہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں جب موسیٰ اور فرعون کا مقابلہ شروع ہوا اور موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو کر مقابلے میں آ گئے، معجزات پیش کیے، تو اس وقت بھی اس نے موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کی۔ یہ ہوتا ہے نبی کے احترام کا فائدہ۔ وہ جانتی نہیں تھی کہ یہ نبی ہوگا، لیکن اس نے پیار کیا، آپ کو سینے سے لگایا، اللہ نے اس کا اجر یہ دیا کہ اسے نور ایمان عطا کر۔ جادوگروں نے بحیثیت جادوگر موسیٰ علیہ السلام کا احترام کیا کہ جناب آپ پہلے اپنی لاٹھی ڈالیں گے یا ہمیں اجازت ہے ہم ڈالیں؟ یہ ادب انہیں توفیق دے گیا کہ جو صبح فرعون کی شہ پر موسیٰ کے مقابلے میں آئے تھے، شام کو موسیٰ کی امت میں شہید ہو رہے تھے۔ تو نبی کا احترام کرنا بجائے خود ایسی دولت ہے جو بہت بڑا خزانہ دے جاتی ہے۔ اب اس خاتون نے موسیٰ علیہ السلام تو نومولود بچے تھے، نبوت کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، لیکن اس نے ادب کیا تو اللہ نے نور ایمان عطا کر دیا۔ اور جب فرعون نے گرفتار کی تو اس نے کہا کہ اسے زنجیروں سے باندھ کر اس میں میخیں گاڑو اور اسے یہ کرو وہ کرو، تو اس نے اللہ سے دعا کی رب ابن لی بیتن عندک فی الجنہ، اے اللہ اپنے پڑوس میں میرا گھر بنا جنت، عندک کا تیرے ساتھ، تیرے گھر کے قریب، عندک کا تیرا پڑوس ہو، اے اللہ جنت میں میرا گھر بنا اور اپنے قریب تر بنا۔ ونجنی من فرعون وعملہ، میں ایک کمزور عورت ہوں، فرعون کی سزاؤں سے بھی مجھے چھڑا لے، میں یہ ایذائیں برداشت نہیں کر پاؤں گی، پس نہیں کون کون سی ایذائیں دیں
نجنی من فرعون سے اور اس کی سزاؤں سے مجھے بچا لے، ونجنی من القوم الظالمین۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اللہ نے پردے ہٹا دیے اور اسے جنت میں اس کا گھر دکھا دیا کہ آخرت میں جنت میں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم میں ہوگی، اور وہ گھر اسے دکھا دیا گیا، اور فرعون کی سزا دینے سے پہلے اللہ کریم نے روح قبض فرما لی۔ یہی خاتون جو اسے کہہ رہی ہے تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کہہ تو بیچاری انسانی جذبات سے مجبور ہو کر رہی ہے، بے اولاد خاتون نے اتنا خوبصورت چاند سا بیٹا دیکھا تو اس نے تو ہم اسے بیٹا بنا لیں گے یا ہمارا فائدہ ہی کرے گا جب تربیت پالش ہم کریں گے۔ فرمایا تو انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ بڑا ہو کر کیا ہوگا۔ ادھر اسبا و فواد ام موسیٰ فارغہ، دریا میں تو ام موسیٰ نے پھینک دیا۔ ایک کیفیت تھی وجدان کی یا الہام کی، القاء کی، کشف کی، ایک کیفیت تھی جس نے قوت دی دل کو کہ ڈال دو، اللہ کہہ رہے ہیں۔ اب جب ڈال دیا تو وہ کیفیت تو جاتی رہی، کام ختم ہو گیا۔ اب جب کہاں وہ کیفیت جاتی رہی تو میں نے کیا ظلم کیا، بیٹا دریا میں ڈال دیا، میں نے اپنی گود اجاڑ لی۔ چلو فرعونی قتل کرتے، پتہ تو ہوتا انہوں نے قتل کر دیا، اب تو مجھے پتہ بھی نہیں گیا کہاں۔ فرمایا اسبا فواد ام موسیٰ فارغہ، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل تو بے قرار ہو گیا، پھٹنے لگا۔ ان قادت لتبدی بھی، وہ جو القاء و الہام میں رابطہ ہوا تھا اور اس کی جو کیفیات تھیں، جب ان پر عمل درآمد ہو گیا، وہ کیفیات ختم ہوئی تو ان کا دل تو پھٹنے لگا کہ میں نے کیا کیا، میں نے اپنے ہاتھوں بیٹا دریا میں ڈال دیا۔ فرمایا ہو سکتا تھا کہ وہ چیخ اٹھتی اور چیخ چیخ کر لوگوں کو بتاتی کہ لوگوں میں نے بیٹا دریا میں ڈالا ہے، بات فرعون تک بھی پہنچ جاتی، یقین ہو جاتا کہ بنی اسرائیل کا بچہ ہے، بچہ قتل ہو جاتا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں لولا ربطنا علی قلبہا، اگر ہم اس کے قلب سے رابطہ نہ کرتے تو یقیناً بتا دیتے۔ وہ کیفیات ختم ہوئی تو ہم نے رابطہ کر لیا اس کے قلب کے ساتھ، ایک نئی کیفیت تسلی کی، یقین کی، رشتے کی آ گئی، وہ بے قراری ختم ہوگی، ورنہ وہ بتا دیتی۔ تو اگلے دن بھی سوال تھا کسی ساتھی کا کہ رابطہ کیا ہے؟ یہ ہے رابطہ تعلق باللہ، اور یہی لطائف کے بعد کرایا جاتا ہے کہ یہ دھیان کرو کہ دل سے جو لفظ اللہ اٹھتا ہے تو ہو کی ٹکر عرش عظیم سے جا کر لگتی ہے۔ یہ رشتہ قائم کرو، اسی کو اصطلاح تصوف میں رابطہ کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے میرے خیال ہے متعدد جگہوں پہ استعمال فرمایا ہے، دو جگہوں پہ تو مجھے اب بھی یاد ہے، ایک یہ ام موسیٰ کے ساتھ اور ایک اصحاب کہف کے ساتھ، کہ جب وہ سب سے کٹ کر تنہائی میں جنگل میں غار میں چلے گئے تو ہم نے ان کے دلوں سے رابطہ رکھا۔ یہاں بھی ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ام موسیٰ پر تو ایسی حالت آ گئی کہ وہ تو چیخ چیخ کر بتاتی کہ لوگوں دیکھو میں کتنی ظالم ہوں، میں نے اپنا لخت جگر، میں نے اپنا چاند سے پیارا بیٹا دریا میں ڈال دیا۔ ایسی کیفیت وارد ہوئی جب وہ الہام اور القاء کی کیفیات، اس پر تو عمل ہو گیا، بات ختم ہو گئی، کیفیات ہٹی تو بے قراری آ گئی۔ وہ میں ایسی بدبخت ہوں کہ اپنا بیٹا اپنے ہاتھوں دریا بل کر دیا۔ اللہ کے فرماتے ہیں ہم نے ان کے دل سے رابطہ کر دیا۔ لولا ربطنا علی قلبہا، اگر ہم اس خاتون کے دل سے رابطہ نہ کرتے تو وہ چیخ چیخ کر لوگوں کو بتاتی۔ جب ربط باللہ ہو گیا تو پھر سکون ہو گیا، پھر اگر بات کی بھی تو دل ہی میں کی اور اس سے کی جو دلوں کا مالک، پھر اگر دکھ کا اظہار بھی کیا تو اس سے کیا، مخلوق سے بات بالا تر ہو گئی۔ تو رابطہ نصیب ہو جائے
تو تعلق باللہ نصیب ہو جاتا ہے، بات مخلوق سے اوپر چلی جاتی ہے۔ اور رابطے کا حاصل کیا ہے؟ لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے اس کے دل سے رابطہ کیا تاکہ اسے یقین کامل رہے، مومنین ایماندار ہو جائے۔ ایمان کیا ہے؟ یقین کامل، حق الیقین کا نام ہے ایمان۔ یقین کے بھی، علم کے بھی درجے ہیں نا، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، یہ سارے درجے ایمان کے ہیں۔ علم الیقین ہے، ہم وہاں سے دھواں اٹھتا دیکھتے ہیں، ہمیں اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ وہاں آگ لگی ہوئی ہے، کہ آگ کے بغیر دھواں نہیں ہوتا۔ شعلے بھڑک رہے ہیں یا سلگ رہی ہے، آگ ہے تو دھواں ہے، یہ دھواں دلیل بن گیا آگ کی، ہمیں علم ہو گیا آگ کا، یہ علم الیقین ہے۔ ہم نے بزرگوں سے سنا اللہ ہے، اس کا رسول ہے، ہم نے مان لیا، یہ علم الیقین ہے، ان کی بات پر ہم نے یقین کر لیا۔ عین الیقین ہے کہ ہم چلے جاتے ہیں وہاں، جا کر دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ آگ جل رہی ہے اور دھواں اٹھ رہا ہے، یہ عین الیقین ہے۔ ایمان کا عین الیقین یہ ہے کہ آپ کی رسائی ہو جائے بارگاہ رسالت۔ جو مزہ پھر آتا ہے وہ جس کی نہیں، اسے سمجھایا نہیں جا سکتا۔ پھر اس سے آگے ہے حق الیقین۔ حق الیقین یہ ہے کہ آپ کا کوئی پلو آگ میں گر جائے یا ہاتھ آگ میں چلا جائے اور آگ جلا دے، تو پھر جو یقین ہوتا ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، پھر پتہ چلتا ہے۔ تو جنہیں دست شفقت رسول اللہ نصیب ہو جائے، اس کی لذت سے آشنا ہو جائے، ان کیفیات سے آشنا ہو جائے، تو پھر عین الیقین نصیب ہو جائے، پھر ایمان جا کر کامل ہوتا ہے۔ تو فرمایا لولا اربتنا علی قلبہا لتکون من المؤمنین، اگر ہم ان کے قلب سے رابطہ نہ کرتے تو مشکل تھی ان کے لیے، چور مچا دیتی، لیکن رابطے کا اثر یہ ہوا کہ انہیں یقین آ گیا، وہ ان کا ایمان قائم ہو گیا اور شور شرابہ نہیں ہوا۔ باقی انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو اگلے جمعے میں آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔